وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت سے ہے، جس نے اس سے روگردانی کیا وہ گویا مجھ سے نہیں۔ تو گویا ایک سنت کی ادائیگی کے حسین موقع سے بانی محفل نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس محفل خیر و برکت کو قبول فرمائے اور ہونے والی شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے، ہر طرح کی تباہی بربادی سے محفوظ رکھے، شادی کے تمام رسموں کو جائز طریقے سے نبھانے کی زیادہ خیر و برکت نازل فرمائے گئی ہے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، احادیث مبارکہ کے اندر اس شادی کی بے انتہا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر شادی کے عنوان پہ احادیث کریمہ کو بیان کیا جائے تو راتیں ختم ہو سکتی ہے، مگر پیارے آقا کی حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت کی قلت ہے، رات کتنی ٹھنڈی والی ہے خوب اس کا پتہ ہے سب کو، جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت گزر گیا ہے، کھانا بھی تیار ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا جائے گا، بس مختصر وقت میں انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، آقا کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ آقا کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے نے نکاح کر لیا، اذا تزوج العبد، جب بندے نے شادی کر لیا، فقد استكمل نصف الدين، تو گویا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب جو آدھا باقی ہے اس کے لیے اللہ سے ڈرے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فساد دین کی دو بڑی وجہ ہیں، ایک انسان کی شرمگاہ اور دوسرا انسان کا پیٹ۔ یوں تو شیطان انسان کے پورے جسم کے اندر خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، مگر دو جگہ ایسی ہے جہاں شیطان کثرت سے رہتا ہے، ایک جگہ انسان کی شرمگاہ اور دوسری جگہ انسان کا پیٹ۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ جب بندے نے شادی کر لیا تو اس نے آدھے دین کی حفاظت کر لیا، اب جو آدھا باقی ہے اس کے لیے اللہ سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ جب بندے نے شادی کر لیا تو ایک جگہ سے شیطان کو نکال کے باہر کر دیا، اب جو دوسری جگہ ہے انسان کا پیٹ، اگر شادی کے بعد انسان اپنے پیٹ کو ناجائز اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے بچا لیتا ہے تو گویا وہ انسان ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں تو آدمی کو پہلے سے بھی چاہیے کہ اپنے ان دونوں جگہوں کی حفاظت کرے، اور خاص طور سے شادی کے بعد اپنے پیٹ کو ناجائز اور حرام چیزوں کے کھانے پینے سے بچانا چاہیے، اور جو بچا لے گا تو یقیناً وہ انسان کیا ہے؟ نیک ہو جائے گا، متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں محترم جناب ذاکر حسین صاحب، یہ خود عالم تو نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے نور نظر کو عالم دین بنایا۔ بڑے خوش نصیب وہ باپ ہیں جن کا بیٹا عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے۔ ایک عالم دین بیٹا، حافظ قرآن بیٹا، اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھی عزتیں ملتی ہے، قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچتا ہے اور میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ ایک عالم دین بیٹا بھلے پیسہ زیادہ کما کے نہیں دے گا، مگر جو عزت ایک عالم دین بیٹا کے ذریعے سے مل جائے گی، دنیاوی تعلیم یافتہ بیٹے کے ذریعے سے وہ عزت ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ اور قبر کے اندر کتنا فائدہ پہنچے گا،
آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میدان محشر میں کتنا فائدہ پہنچے گا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج آدمی اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاید کوئی بچہ کیا ہے دینی تعلیم میں لگا ہوگا، ورنہ ہمارے معاشرے کا حال اتنا برا ہے کہ ہائی بورڈنگ اسکول سب اپنے اپنے بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ بورڈنگ اسکول میں۔ مکتب خالی نظر آتا ہے، مدرسہ خالی نظر آتا ہے۔ ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ اس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد لوٹے تو دیکھا آپ نے کہ اس قبر والے کے اوپر اس پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم معاملہ کیا ہے؟ جب گزرا تھا پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، واپس لوٹا ہوں تو عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، سنو اے میرے پیارے نبی، یہ انسان جب دنیا سے انتقال کیا تھا، مرا تھا، اپنی بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر کے اندر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ لڑکا چلنے اور بولنے کے قابل ہوا، اس کی ماں اس بچے کو گاؤں کے امام کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے